شوہر گھر میں 14 سالہ ایک نوکر لے آیا جو گھر کے سارے کام کرتا۔ ایک دن شوہر نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور بعد میں پچھتانے لگا۔ یوں اچانک شوہر نے میرا حلالہ اس نوکر سے کروانے کا سوچا۔ میں بھی راضی ہو گئی کیونکہ وہ عمر میں بچہ تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسی ٹائم اسے تھپڑ مار کر کمرے سے باہر نکال دوں گی۔ شادی کی رات ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے کمرے میں آتے ہی۔ میرا نام نیلم ہے اور میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا باپ کسان تھا، بڑی مشکل سے ہم سب گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ میں سب سے بڑی تھی اور شہر میں اپنے ماما کے یہاں رہتی تھی کیونکہ میری ساری پڑھائی کا خرچہ وہی اٹھا رہے تھے۔ مامی بھی اچھی عورت تھیں۔ میں میٹرک کرنے کے بعد شہر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ پڑھائی پوری کرنے کے بعد یہیں نوکری کر لوں گی اور اپنے گھر خرچہ بھیجا کروں گی تاکہ میرے چھوٹے بھائی بہن بھی پڑھ سکیں۔ میں ہر مہینے گاؤں 1-2 دن کے لیے جاتی تھی اور واپس آ جاتی تھی۔ اس بار جب گاؤں گئی تو اماں باتوں ہی باتوں میں بتانے لگیں کہ چودھرائن چھوٹے مالک صاحب کا رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ چھوٹے مالک کی بات سن کر میرے دل سے ہونپ سی نکلی۔ میں بچپن سے ہی اسے پسند کرتی تھی مگر میں جانتی تھی کہ میری اوقات کیا ہے، اس لیے چپ رہی۔ اگلے دن میری سہیلی شنو کی شادی تھی اور اس کی شادی کے لیے ہی 2 دن کی چھٹی لے کر آئی تھی۔ شنو کی شادی پر چودھرائن بھی آئی تھیں۔ سب لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں اور میں ایک طرف بیٹھ کر موبائل پر ماما سے بات کر رہی تھی۔ مہندی والا جوڑا بھی ماما نے شہر کی مہندی والی دکان سے لے کر دیا تھا، اس لیے سب کے بیچ میں الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ بارات والے دن بھی میں نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور باقی لڑکیوں نے تو اپنے چہرے کی صورت ہی بدل دی تھی۔ بارات پر چودھرائن کا بیٹا بھی آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ چودھرائن مجھے گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ وہ تو 1 ہفتہ بعد اماں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ چودھرائن میرا رشتہ مانگنے آئی تھیں کیونکہ میں اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس کا بیٹا بھی راضی تھا۔ میں نے سنا تو میں نے فوراً ہاں کر دی اور بہت جلد میری منگنی ہو گئی۔ اس کا نام فیروز تھا اور نہ جانے کیوں مجھے وہ بہت غصے والا لگتا تھا، مگر اصل پتہ تو شادی کے بعد ہی چلتا ہے، اس لیے میں بے فکر تھی۔ شادی کی رات ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آج کے بعد سے میری زندگی مشکل ہی رہے گی کیونکہ میرے اور میرے شوہر کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا تھا اور اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میری ساس نے اس لیے میرا انتخاب کیا تھا کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے اسے امید تھی کہ میں ان کے بیٹے کو ٹھیک کر لوں گی۔ مجھے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے میں اس کے غصے کو بھی ہنس کر سہ جاتی، مگر میں سوچتی ایک نارمل انسان کو اتنا غصہ نہیں آ سکتا۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی جو میرا شوہر بتاتا نہیں تھا۔ اسے میں ڈائری لکھتے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا اس کے غصے کے پیچھے جو بھی راز ہے یہاں لکھا ہوگا، اس لیے ایک دن شوہر کے کام پر جانے کے بعد میں نے اس کی ڈائری کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 2 لائن ہی پڑھی تھی کہ میرا شوہر اچانک کسی کام سے گھر واپس آیا اور میرے ہاتھ میں ڈائری دیکھ کر آگ ببولا ہو گیا اور چیخنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میں سارا دن روتی رہی۔ شام کو وہ گھر آیا تو میرے لیے پھول لایا تھا۔ اس میں یہی ایک اچھی بات تھی، غصے کے بعد مجھے مناتا بھی وہی تھا، ورنہ اس کے ساتھ رہنا میرا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد میری ساس مر گئیں تو ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ میں یہاں آ کر بہت خوش تھی اور اپنی زندگی سے مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، بس شوہر کا غصہ بے چین کیے رکھتا۔ شروع میں جو نوکر ملے وہ کام کے نہیں تھے، اس لیے سب کو نکال دیا۔ اب گھر میں ایک نوکر کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی۔ میرا شوہر ایک دن گھر آیا تو 14 سال کے ایک لڑکے کو گھر لے آیا اور کہنے لگا، آج سے ہمارے گھر کا یہ نوکر ہے۔ مجھے وہ نوکر پہلے ہی نظر میں بہت معصوم اور سیدھا سادھا لگا تھا، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 14 سالہ نوکر کام کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا، اس لیے میرے کہے بغیر ہی اس نے گھر کی ساری ذمہ داریاں بہت اچھے سے سنبھال لی تھیں۔ میرے شوہر کا وہی حال تھا، اکثر نوکر کے سامنے مجھے بے عزت کر دیتا، پھر معافی بھی مانگتا تھا۔
ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میرے بہت خاص مہمان آ رہے ہیں، اچھے سے کھانا پکا لینا۔ میں نے اس نوکر کو چھٹی دے دی اور خود اپنے ہاتھوں سے سارا کھانا بنایا۔ کھانا بہت مزیدار تھا، لیکن میٹھے میں نہ جانے کیسے مجھ سے گڑبڑ ہو گئی۔ میں نے شکر کی جگہ نمک ملا دیا۔ سب مہمانوں نے وہیں تھوکنا شروع کر دیا۔ میں بہت شرمندہ تھی، لیکن میرے شوہر کا لال سرخ چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کتنے غصے میں ہیں۔ مہمانوں کے جاتے ہی اس نے ہاتھ مار کر ساری میز گرا دی اور مجھ پر چلانے لگا۔ اس نوکر نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر آج اس کا پارا کسی بھی صورت نیچے نہیں آ رہا تھا اور اسی غصے میں وہ مجھے طلاق دے بیٹھا۔ میں تو جہاں تھی وہیں سن کے رہ گئی۔ آج سے پہلے وہ جتنی مرضی غصہ کر لیتا تھا، مگر طلاق کا شبد پہلی بار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بولنے کے فوراً بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے طلاق ہو چکی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کچھ دیر بعد اپنا سامان باندھا اور جانے کے لیے دروازہ کھولا تو میرا شوہر میرے پیروں میں پڑ گیا۔ میں نے دل سے طلاق نہیں دی، زبان سے نکل گیا بس۔ وہ اپنے سر کو دیوار سے ٹکرانے لگا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ میرے اشارے پر نوکر نے اسے نیند کی گولیاں کھلائیں اور اپنے ساتھ لے گیا۔ میں بیڈ پر سونے لیٹی تو میری نظر تکیے کے نیچے رکھی ڈائری پر پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ڈائری کھولی۔ شروع کی لائنوں میں یہی لکھا تھا کہ وہ لندن پڑھنے جا رہا تھا اور اس کے ابو کی موت کیسے ہوئی۔ پھر میں نے آگے پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا مجھے یہاں لندن میں دوسرا سال تھا جب اماں نے گھر آنے کو کہا۔ میں نے کبھی اپنی ماں کا حکم نہیں ٹالا تھا۔ جب سے ابا کی موت ہوئی تھی تب سے میں نے اماں کا پہلے سے بڑھ کر خیال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے اپنے سیمسٹر کو بیچ میں ہی چھوڑ کر میں نے اپنے ملک کے لیے فلائٹ پکڑی۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اماں سے پوچھا کیوں نہیں وہ مجھے کیوں بلا رہی ہیں۔ گھر پہنچا تو دروازے پر ٹھٹک کر ہی رہ گیا۔ پوری حویلی برقی کمکموں سے سجی ہوئی تھی۔ مہمان آئے ہوئے تھے اور کھانا پک رہا تھا۔ لگتا تھا میری واپسی کی خوشی میں یہ سب کیا گیا ہے۔ میں جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوا، سب رشتہ دار میرے